حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی دردناک سہاگ رات۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شادی کی رات اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھی زلیخا کو بلاتے تو وہ کہتی اس وقت نہیں، اور دن کو بلاتے تو وہ رات کا کہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن تنگ آ کر زلیخا سے کہنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا واقعہ نہایت عبرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے اور زلیخا کو اس حال میں پایا کہ وہ بڑھاپے اور محرومی کی وجہ سے ضعیف اور بینائی سے محروم ہو چکی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ عورت سچی توبہ کر چکی ہے تو اس کی جوانی اور حسن لوٹا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو پھر سے جوان، حسین اور بینا بنا دیا۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں پر توبہ کی اور اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس کی توبہ قبول ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس سے نکاح کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی کے بعد زلیخا کو وہ مقام نصیب ہوا جو دنیا کے کسی عورت کو نصیب نہ ہوا، اور وہ دن رات یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت توبہ کرنے والوں کے لیے وسیع ہے، اور مخلص توبہ انسان کو گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر عزت اور سعادت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی کہانی قرآن مجید میں ایک عظیم عبرت اور نصیحت کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ زلیخا وہ عورت تھی جو اپنے حسن و جمال اور مال و دولت پر ناز کرتی تھی، اور یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور تقوی کے باوجود ان کو گناہ کی دعوت دیتی رہی، مگر یوسف علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ کی پناہ مانگی اور اپنے نفس کو گناہ سے بچائے رکھا، یہاں تک کہ وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ لیکن صبر اور استقامت پر قائم رہے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر اور ملک کا حاکم بنا دیا۔ ایک دن زلیخا جو کبھی فخر و غرور میں ڈوبی ہوئی تھی، اب غربت، بڑھاپے اور نابینائی کے عالم میں یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچی۔ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی تو دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ زلیخا نے اپنی زندگی کی تمام حقیقتیں بیان کی، اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ کے حضور سچی توبہ کی۔ اس کی توبہ ایسی خالص تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور اس کی جوانی، حسن، بینائی واپس لوٹا دی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زلیخا سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد زلیخا کی زندگی یکسر بدل گئی۔ جو عورت کبھی دنیاوی عشق میں اندھی ہو چکی تھی، اب وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کی عزت اور ان کے حسن و اخلاق اور تقوی کی عاشق ہو گئی تھی، اور اس نے باقی زندگی میں کبھی بھی دنیاوی محبت یا غرور کو قریب نہ آنے دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کی زندگی کو عزت اور سعادت سے بھر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، مگر کامیاب وہی ہے جو وقت پر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا اور ان کی حالت بدل دینے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زلیخا جو کبھی دنیا کے غرور میں اندھی ہو گئی تھی، آخر کار اللہ کے قریب ہو کر عزت و مقام کی مالک بنی اور اس کی زندگی ایک روشن مثال بن گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ان کے بدن سے دو پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ رائل جو کہ زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی،
علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ لڑکا نہیں جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر اطفیر بن لہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے عوض خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا، جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ پر عاشق ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور وہ دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ میری طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کے پناہ، تیرے میاں تو میرے آقا ہیں جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھولتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہوگی، اس لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولے، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، عورت کے گھر والوں میں سے گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا۔ شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگی کہ اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی، اور عورتوں نے شہر میں مشہور کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، ہم تو اسے صحیح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کرتی ہے اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے اور چھری بھی دی، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لا کھڑا کیا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے لعن ملامت کرتی رہی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ زلیخا کی منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد عزیز مصر کے ایک انتہائی عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر گئے۔
چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ ناظرین چلیے اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہے اس سے اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دے، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ جبکہ کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا، یا تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی میں نے ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتظار میں ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی، پاکیزگی ہے اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ پر خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر اشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضامندگی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا علیہ السلام کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کے وقت حضرت زلیخا اپنے سابقہ شوہر کی وجہ سے کنواری ہی تھی اور آپ سے ابراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قطری لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت و ریاضت اور اللہ کی توجہ کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو وہ دن کا وعدہ کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی تو عرض کرنے لگی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، کیونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے 2 بیٹے پیدا ہوں گے، دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا علیہ السلام سے کہا کہ یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی اے یوسف مجھے ملامت نہ کر، میں حسین و جمیل تھی، ناز و نخرے میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا،
جو عورتوں کے پالنے میں نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب حضرت زلیخا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ تو محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کامنٹ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔